کوئی بھی بہانہ بنے, اگر زندگی سیدھی کرنے کا, سدھارنے کا, نیو ایئر بہانہ بنتا ہے لوگوں کے لیے, نیو ایئر ریزولوشن رکھتے ہیں لوگ, کوئی بھی بہانہ بنے چونکنے کا, جاگنے کا, ڈسٹریکشن سے دور ہونے کا, کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنی پروفیشنل لائف کے لیے, کریئر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیملی کے لیے, بزنس کے لیے, کام کاروبار, اس کو چاہیے کہ وہ 31 دسمبر کو تک ایٹ لیسٹ بیٹھ کے یہ پلان ضرور کر لے کہ چلو کسی دن نے آ کے مجھے چونکا دیا کہ میں ڈسٹریکٹڈ تو نہیں, کہیں پہ کسی ایک ہی روش پہ تو نہیں لگا ہوتا. زیر ہر حرف تشکر آرزو نیتوں کی ترجمانی اور ہے, ہم تو عبادت بھی قبولیت کے بہانے سے کرتے ہیں. کہ میں نماز پڑھوں گا, یہ نہیں جانتے کہ پوری نماز ہی دعا ہے, لیکن نماز میں اس لیے پڑھوں گا کہ اس کے اینڈ میں بیٹھ کے میں نے تسبیح پڑھ کے دعا مانگنی ہے. کئی لوگ اس کے اوپر باقاعدہ کام کرتے ہیں کہ آخری وقتوں کی سائنس کیا ہے, احادیث کی کتابوں سے نکالتے ہیں, بائبل سے نکالتے ہیں, قرآن سے نکالتے ہیں, کہ اینڈ آف ٹائمز کا ایک پورا مطالعہ ہے, ایک سبجیکٹ ہے. تو اس وقت جب مجھے پتہ چلا, جب میرا انٹرسٹ ان چیزوں میں تھا اور میں پڑھتا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ ایکوریٹ کیلنڈر ہے, اس کی میتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. کبھی نادرست کے سامنے میرا سر ادیم جھکا نہیں, کبھی نادرست کے سامنے میرا سر ادیم جھکا نہیں, میں وہ دیدہ ور, میری آنکھ میں یہی ایک دیدہ وری رہی. یہ نیو ایئر ریزولوشن ہونا چاہیے ہر انسان کا کہ میں نے سرنڈر نہیں کرنا. اگر معاشرے میں کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو میری آنے والی نسلوں کو سیلفش ہو کے دیکھ لے, بے شک اپنی نسل کو ہی دیکھ لے, بے شک اتنا سیلفش ہونے کی گنجائش میں ذاتی طور پہ مشورے میں بھی دے سکتا ہوں کہ کم از کم اتنے سیلفش ہو جاؤ کہ اپنے آنے والی جنریشنز کا سوچ لو کہ میں ایسی چیزوں کے اوپر سرنڈر نہیں کروں گا جو چیزیں میری آنے والی نسلوں کی پرورش کا حصہ نہ بن جائیں. میں حالانکہ نماز اٹ سیلف دعا ہے, ہاں جی بھائی, ہم نے ہماری سائیکالوجی کا حصہ ہے, نیکی کروں گا تو جنت ملے گی. میں خود سال کے اختتام پہ ریاب بھائی ہمیشہ محاسبہ کرتا ہوں اور باقاعدہ بیٹھ کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پچھلا سال کیسا رہا. سننے میں تو یہ بڑا لفظی سا اور ایک وہ کتابی سی بات لگتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ کیسے ہی کوئی کرتا ہوگا, لیکن یقین جانیں کہ پچھلے چند سالوں سے میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں اور میں آنے والے سال کو کہیں نہ کہیں ضرور لکھتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے. کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میرا پچھلا سال جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی ایسی سچویشن کا شکار ہو گیا, اور اسٹل کیونکہ سال کے بدلنے سے جو ہے وہ حالات تو نہیں بدلتے, اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اب میں نے نئے امنگیں, نئے ارادے کرنے ہیں, تو اس کا موٹیویشنل اسپیکر تو بہت سارے ہم نے سن رکھے, بہت سارے فارمولاز دیتے ہیں کہ ایسے کر لیں, کیلنڈر بنائیں, یہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سال کے آغاز کا بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں سال کے 2 آغاز ہوتے ہیں. ایک تو یہ جو سورج کے کیلنڈر ہے جو جس سے ہم سب واقف ہیں, جنوری, فیبرری, جی, اور ایک ہمارا چاند کا کیلنڈر ہے جو اسلامک منتھس. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا فوکس اسلامک کیلنڈر پہ رکھوں. میں ہمیشہ اپنے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ محرم شروع ہوتا ہے, جب سال شروع ہوتا ہے اسلامک کیلنڈر کا, تو میں بڑی ایگرلی کسی پروجیکٹ کو یا کام کو محرم سے سٹارٹ کرتا ہوں. یہ میری بچپن سے ایک صحیح روش ہے. جیسے یعنی میرے مطالعے سے بات گزری تھی کہ سورج کا جو کیلنڈر ہے وہ کریکٹ نہیں ہے, یہاں تک کہ سائنس کو 365 ڈیز کے بعد ایک لیپ ایئر ڈالنا پڑتا ہے, 4 سال کے بعد فیبرری کا ایک دن بڑھانا پڑتا ہے, تب جا کے تب بھی سورج کا پورا سال کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو ایرر ہے اس کیلنڈر میں, یہ بتایا نہیں جاتا لوگوں کو اس طرح سے. ہمارے دور میں بتایا جاتا تھا جب ہم اسکول میں تھے. اب میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اس طرح کی گفتگو سے دور رکھا جاتا ہے. لیکن سولر کا کیلنڈر جو ہے پیچھے رہ جائے گا ایک وقت میں آ کے, اور ہجری کیلنڈر آگے چلا جائے گا, کیونکہ ہجری کیلنڈر کے دن کم ہوتے ہیں. وہ 365 پلس مائنس دن ہوتے ہیں, اور سورج کے 10 دن کم ہوتے ہیں, چاند کے 10 دن کم ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا کہ 1450 سال ہجری کیلنڈر کو ہوئے ہیں اور 2025 شروع ہو گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سے. تو کتنی جلدی پک اپ کیا ہے ہم. 600 سال کے بعد, 650 سال کے بعد کیلنڈر شروع ہوا تھا, اور اب ہم آگے جاتے جا رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ پلاننگ
جو فور سائٹ ہوتی ہے، کئی لوگ اس کے اوپر باقاعدہ کام کرتے ہیں کہ آخری وقتوں کے سائنس کیا ہیں، احادیث کی کتابوں سے نکالتے ہیں، بائبل سے نکالتے ہیں، قرآن سے نکالتے ہیں، کہ اینڈ آف ٹائمز کا ایک پورا مطالعہ ہے، ایک سبجیکٹ ہے۔ تو اس وقت جب مجھے یہ پتہ چلا، جب میرا انٹرسٹ ان چیزوں میں تھا اور میں پڑھتا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ ایکوریٹ کیلنڈر ہے، اس کی میتھس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ چاند کی پہلی تاریخ کب ہوگی۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم چھتوں پہ چڑھ کے چاند کا انتظار کرتے ہیں اور پہلی تاریخ کا چاند نہیں آتا۔ وہ رمضان ہو تو روزہ اور رکھتے ہیں، یا کوئی اور منتھ ہو تو اس کے مطابق اس منتھ کو ایڈیشنل ایک ڈے دے دیتے ہیں، کہ یہ میتھس اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ پہلا دن مہینے کا کب ہوگا۔ اس لیے میری کوشش تو یہ ہوتی ہے، اور میری سب سے ریکویسٹ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے زندگیوں کی اگر کیلنڈرز کو مارک کرتے ہیں تو ہجری پہ مارک کریں، اچھا، کیونکہ وہ ایکوریٹ موسٹ کیلنڈر ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی مسلمان ہے پرٹیکولرلی، خاص طور پہ اپنے آپ کو اسلام کے زیر سایہ پرورش پاتا ہے اور اپنے بچوں کو اسلام کے زیر سایہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے تمام ضروری دن جو ہیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، شوال ہے، عید الاضحیٰ ہے یا محرم ہے، تو اس کے لیے تو میٹر ہی اسلامک کیلنڈر کرتا ہے۔ تو میری پلاننگ کا زیادہ حصہ اس طرف جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے نظر بھی نہیں چھپائی جا سکتی، یا نظر ہٹائی بھی نہیں جا سکتی کہ دنیا جو ہے وہ پریولنٹلی اس کیلنڈر کے اوپر ساری چیزیں پلان کرتی۔ تو میں تو یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی بہانہ بنے، اگر زندگی سیدھی کرنے کا، سدھارنے کا، نیو ایئر بہانہ بنتا ہے لوگوں کے لیے، نیو ایئر ریزولوشن رکھتے ہیں لوگ، کوئی بھی بہانہ بنے چونکنے کا، جاگنے کا، ڈسٹریکشن سے دور ہونے کا، کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنی پروفیشنل لائف کے لیے، کریئر کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، بزنس کے لیے، کام کاروبار، اس کو چاہیے کہ وہ 31 دسمبر کو تک ایٹ لیسٹ بیٹھ کے یہ پلان ضرور کر لے کہ چلو کسی دن نے آ کے مجھے چونکا دیا کہ میں ڈسٹریکٹڈ تو نہیں، کہیں پہ کسی ایک ہی روش پہ تو نہیں لگا ہوتا، تو پلان ضرور کرنا چاہیے، لیکن پھر ریلیجیسلی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ چلیں اگر وہ عیسوی کیلنڈر ہے، لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، کسی کی خوشی میں شامل ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، منانا چاہیے نیو ایئر کو، چاہے وہ محرم کا ہے، یا اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نئے سال کی خوشی کا کوئی پہلو یا نئے سال کی خوشی منانے کا کوئی ثبوت ملتا ہو دین کی روح سے؟ دیکھیے، ہمارا تو دین ہی غم سے شروع ہوتا ہے، ہمارے دین کا کیلنڈر جو ہے، یکم محرم آتا ہے تو وہ میں نے اس پہ پورا سلام، کسی دن ہم محرم میں وہ سلام زیادہ ڈسکس کر لیں گے۔ میں نے تو اس میں یہ کہا تھا کہ جسے ادراک ہو جائے حسین ابن علی کیا ہے علیہ السلام، جسے ادراک ہو جائے حسین ابن علی کیا ہے، اسے ہر ماہ ملنے کو محرم الحرام آئے۔ اس کے لیے ہر مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے، کہ کیونکہ یہ نہیں، یہ ہم نے دین کو، کسی بھی دین کو، کرسچن سے لے کے جوز سے لے کے ہندو سے لے کے مسلمان تک، ان سب نے اپنے ادیان کو ریچول بنا لیا، ریچولزم کا نام ریلیجن بنا دیا۔ ریچولزم از ناٹ اسلام اور اینی ریلیجن۔ ہم نے محرم میں ایک خاص خول چڑھانا ہوتا ہے جو سفر میں اتر جاتا ہے، جیسے رمضان میں ایک خاص خول چڑھاتے ہیں ہم، اور شوال کا چاند دکھتے ہی وہ ایک جانور باہر آ جاتا ہے اور وہ خول اتر جاتا ہے مسلمانیت کا، کیونکہ ایک ریچول ہے رمضان۔ رمضان ایک وے آف لائف تھا، ایک کوڈ آف لائف تھا، اس کو تھرو آؤٹ دا ایئر مینٹین کرنا مقصد تھا، کہ رمضان ایک مہینے کی روٹین آپ کو دیتا ہے کہ اس مہینے کی روٹین کے اوپر باقی 11 مہینے گزارنے۔ لیکن ہمارے ہاں شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ایسے وہ شخص بھاگ جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے کہ اب تو 11 مہینے کے بعد ہی نظر آئے گا، اب مسلمان، میرا اندر کا مسلمان 11 مہینے کے بعد آئے گا باہر۔ ان 11 مہینوں میں جو جانور میں کھلا چھوڑ دوں گا وہ کسی کونے سے مسلمان نہیں لگتا۔ ہم اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھیں، 30 دن رمضان کے، 28 دن،
اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں ہی، اگر زیادہ دور نہ جائیں، شوال کے مہینے میں آئینے میں دیکھیں تو ہم دو مختلف انسان ہوتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ جب آپ ایئر کا پلان کرتے ہیں، چاہے آپ اسلامک کیلنڈر سے پلان کریں یا چاہے آپ یہ سولر کیلنڈر سے، سن کے کیلنڈر سے کریں، تو آپ کو لائف سٹائل مینٹین کرنے کے وہ ریزولوشنز بنانے چاہیے کہ میں اپنی کون سی چیزیں اپنے لائف سٹائل کا حصہ بناؤں گا۔ صحیح، چاہے وہ میرا عقیدہ ہے، بلیف، میری پریکٹس، ریلیجن کی پریکٹس، میرے اوصاف کی، ورچیوز کی پریکٹس، کہ اگر میرے اندر کوئی اوصاف پائے جاتے ہیں جو میرے ماں باپ نے میرے اندر ٹرانسفر کیے ہیں، یا میرا دین یا میرا سوسائٹی یا کلچر مجھے اندر کوئی اوصاف لے کے آتا ہے، تو وہ اوصاف میری پریکٹس میں آنے چاہیے، وہ اصول بننے چاہیے میری زندگی کے۔ میں نے اس سال اتنے اصول رد کیے، اتنی جگہوں پہ میں نے سرنڈر کیا، سر تسلیم خم کیا، اتنے چیزوں پہ کمپرومائز کیا، میری پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی ہے، میری سائیکالوجی ڈیمیج ہوئی ہے، اس سال میں یہ چیزیں ان کے اوپر سر نہیں جھکاؤں گا۔ وہ میرے والد صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا، کبھی نادرست کے سامنے میرا سر ادیم جھکا نہیں، کبھی نادرست کے سامنے میرا سر ادیم جھکا نہیں، میں وہ دیدہ ور، میری آنکھ میں یہی ایک دیدہ وری رہی۔ یہ نیو ایئر ریزولوشن ہونا چاہیے ہر انسان کا کہ میں نے سرنڈر نہیں کرنا۔ اگر معاشرے میں کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو میرے آنے والی نسلوں کو، سیلفش ہو کے دیکھ لیں، بے شک اپنی نسل کو ہی دیکھ لیں، بے شک اتنا سیلفش ہونے کی گنجائش میں ذاتی طور پہ مشورے میں بھی دے سکتا ہوں کہ کم از کم اتنے سیلفش ہو جاؤ کہ اپنے آنے والی جنریشنز کا سوچ لو کہ میں ایسی چیزوں کے اوپر سرنڈر نہیں کروں گا جو چیزیں میری آنے والی نسلوں کی پرورش کا حصہ نہ بن جائیں۔ میں کچھ چیزوں کے اوپر نہیں جھکوں گا، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں ملک کے، چاہے وہ معاشی اور معاشرتی ایشوز ہوں، کیسی کیسی کیمپینز چل رہی ہیں، اب ہم بخوبی واقف ہیں، وہ اسٹیٹ لیول پہ چلتی، ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ ریزولوشن بنائے نہ کوئی شخص بیٹھ کے اس لیول کی، تو میں اویلیبل کروں اپنے آپ کو اور میں ساتھ دوں اس ریزولوشن۔ ہماری ریزولوشن شروع ہوتی ہیں، میں نے پلاٹ کہاں پہ لینا ہے، میں نے کتنے مرلے کی کوٹھی بنانی ہے، اس میں کتنے لاکھ کی گاڑی رکھنی ہے، اور کس لائف سٹائل میں جانا ہے میں نے۔ یہ کوئی ریزولوشن ہے؟ یہ ریزولوشن بتاتی ہے کہ ہم کتنے مٹیریل ہو گئے، اور اسی طرح مٹی میں دفن ہونا ہمارا یہ عبرت کا نشان ہونی چاہیے قبر ہماری، کہ یہ مٹی کا ریزہ پڑا ہوا ہے جو یہ کل تک اپنے پلاٹ بنا رہا تھا، یہ 1.5 گز کے پلاٹ میں پایا جاتا ہے اب۔ صحیح، ریزولوشن کا مقصد نہ ہو تو وہ ریزولوشن نہیں ہے۔ مقصد کے بغیر تو اللہ تعالیٰ میرے اندازے میں تو، میں نے یہ تک حدیث قدسی پڑھی ہوئی ہے کہ اور جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو، میننگ دین آئی ول ناٹ ایون لک ایٹ یو، توبہ استغفار، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نظریں ہی ہٹا لے، جو چاہ کے بھی آپ سے دور نہیں ہو سکتا، وہ آپ سے نظریں ہٹا لے، تو پھر آپ کس بے مقصد ہوئے۔ تو ریزولوشن جو بھی ہوں، چاہے وہ جنوری کے حساب سے ہوں یا محرم کے حساب سے ہوں، آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمارے ریلیجن میں کہیں ایسی پائی جاتی ہے، تو ہمارے ریلیجن میں محرم کا آنا اور محرم کی سگنیفیکنس بتاتی یہ ہے کہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ سلسلہ ختم ہو، کہ جیسے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نے محرم کو ایسا امپریشن دے دیا کہ حق اور باطل سے شروع ہو رہا ہے سارے اسلام کا۔ ریاض بھائی، بہت سارے لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ تجدید کے لیے نئے سال کا انتخاب کرتے ہیں کہ اچھا اب نئے سال میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ کوئی سائیکلوجیکل امپیکٹ ہے کسی شخص کے ذہن میں کہ وہ نئے سال کے کیوں انتظار کرے؟ میں آج سوچ لیتا ہوں کہ میں نے اگلا سال، میرا سال لیٹ سے اگر آج مارچ کی 25 تاریخ ہوتی تو میں کہتا میرے زندگی کا جو یہ سال ہے یہ 26 مارچ سے شروع ہو رہا ہے اور اگلے 25 مارچ تک میں نے اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں کرنی ہیں۔ تو تجدید کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ کوئی شخص انتظار ہی کرے پورے سال کا، کہ وہ سال کا محرم سے بھلے شروع ہو رہا ہے یا وہ جنوری سے شروع ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آڈینس کو پتہ چل گیا کہ آپ 25 مارچ کو پیدا ہوئے ہیں، تو آئندہ آپ کو 25 مارچ پہ ہیپی برتھ ڈے کی وشز آیا کریں گی۔ اچھا، ویسے میں 1 جنوری کی پیدائش ہے میری۔ 1 جنوری؟ ہاں۔ تو آپ نے 25 مارچ سے کیوں سال شروع کیا؟
بس ویسے ہی محاورے کے لیے. اچھا تو ہیپی بلیٹڈ برتھ ڈے پھر تو. تھینک یو سو مچ جی. لیکن تو پتہ نہیں تھا, یعنی سال آپ کی برتھ ڈے سے شروع ہوتا ہے. میرے برتھ ڈے سے. تو پھر تو آپ کا ڈبل دا ریزولوشن بنتا ہے نا کہ آپ نے اپنی زندگی کے سال بھی اسی طرح پلان کرنا, اور آپ نے کیلنڈر کا ایئر بھی. یہ میرے ساتھ ویسے گڈ لگ گیا. ہاں جی بالکل ماشاء اللہ, ویری گڈ. لیکن آپ کی بات پہ آتے ہیں, سوال پہ. دیکھیں ہم لوگ نا, ہماری سائیکالوجی جو ہے وہ کسی حد تک بہانے تلاش کرتی ہے, اچھا کرنے کا بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار اسی بہانے کسی کا بھلا ہو جائے گا, چیریٹی کر دیتے ہیں, اسی بہانے یہ ہو جائے گا, اسی بہانے وہ ہو جائے گا. یہ ایک ریزن ڈھونڈتے ہیں, ہماری سائیکالوجی کا حصہ. صحیح. وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں, میں نے مرزا غالب کی زمین میں لکھا تھا کہ مرزا کہتے ہیں کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے, جی میں ہم نے آج ٹھانی اور ہے, دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر, کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. واہ. اس پہ میں نے لکھا تھا ان کی زمین میں, استاد کی زمین میں, زیر ہر حرف تشکر آرزو. زیر یعنی ہم نے 2 فائلیں رکھی نا, ایک فائل کے نیچے اپنی ایک فائل کھسکا رہے ہیں. زیر ہر حرف تشکر آرزو, نیتوں کی ترجمانی اور ہے, ہم تو عبادت بھی قبولیت کے بہانے سے کرتے ہیں. واہ. کہ میں نماز پڑھوں گا, یہ نہیں جانتے کہ پوری نماز ہی دعا ہے, لیکن نماز میں اس لیے پڑھوں گا کہ اس کے اینڈ میں بیٹھ کے میں نے تسبیح پڑھ کے دعا مانگنی ہے, حالانکہ نماز اٹ سیلف دعا ہے. ہاں جی بالکل. ہم نے, ہماری سائیکالوجی کا حصہ ہے, نیکی کروں گا تو جنت ملے گی, اچھا کروں گا تو میرے بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا. ہر چیز کے ساتھ ہمارا ایک بہانہ اٹیچڈ ہوتا ہے. لیکن ریاض بھائی کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے دین نے بھی کوئی اس طرح سے ہی ہمیں ڈیزائن کرایا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی, اور ساتھ انسینٹیو یا پھر اس کے ساتھ سزا جزا کے جو معاملات ہیں, تو یہ جبلت میں ہماری تو ہمارے مذہب سے بھی ہمیں مل رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک کویسچن ہے آپ کا, پتہ نہیں اس کی ریپریکیشنز کیا ہوں گے جو جواب میں دینے لگا ہوں. دیکھیں اگر دین مجھے کسی چیز کی چھوٹ دیتا ہے کہ چلے یار انسان ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چھوٹ دیتا ہے کہ انسان اگر سمجھ جائے نا تو سجدے سے سر نہ اٹھے اس کا. دین اگر مجھے چھوٹ دیتا ہے کہ ہاں آپ جنت کی طلب لالچ لیول تک بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دین اگر چھوٹ دیتا ہے تو میرا بھی تو کوئی تشخص ہے, میرا بھی عزت نفس ہے کوئی. مجھے یہی سوچنا چاہیے کہ دین نے اگر چھوٹ دی ہے تو وہ مجھے نہیں دی, دین نے چھوٹ اس کو دی ہے جو اس سمجھ کو نہیں پہنچا. کبھی نہ کبھی تو پہنچ جائے گا کہ یہ چھوٹ اس وقت تک کے لیے استعمال کرے جب تک وہ عادت نہیں بن جاتی, اس کے لائف سٹائل کا حصہ عبادت نہیں بن جاتی, اس کے لائف سٹائل کا حصہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو تسلیم کرنا نہیں بن جاتا. ہم نے کیا کیا, مرتے دم تک وہ چھوٹ استعمال کی. جنت کی طلب رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن سب کچھ ہی اس طلب کے پیچھے میں وار دوں تو کتنا سیلفش ہو گیا ہوں میں. لوگوں نے اپنی جنت کی طلب میں کتنے سیلف لیس ایکٹس چھوڑ دیے. میں آپ کو بتانا شروع کروں تو آڈینس شاید مائنڈ بھی کر جائے اس بات کو, کیونکہ ہم سب کرتے ہیں یہ کام. اب آپ نے غلط ٹاپک چھیڑ دیا تو مجھے تھوڑا سا موقع دینا ہے. دیکھیں بائبل کی ایک ورس ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ, میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جب کوئی انسان میری خوشنودی سے ہٹ کے بھی کوئی نیکی کر جاتا ہے, بڑی گریوٹی ہے اس ورس میں کہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے میرا انسان, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے میرا مالک خوش ہوگا. جنت تو بہت چھوٹی بات رہ گئی, یہ اس سے اوپر کی بات ہو گئی, مالک کو خوش کرنے کی بات ہو رہی. جب کوئی انسان یہ سوچ رکھے بغیر بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے, بھلائی کر دیتا ہے, تو the world starts to make sense کہ اس کی ایگزسٹنس
کا اس کے وجود کی جسٹیفیکیشن یہاں ہو جاتی ہے. اس لیے بنایا ہے میں نے انسان کہ دیکھو اس نے اس لیے نیکی نہیں کی کہ یہ مجھے خوش کرے گا, اس لیے نیکی نہیں کی کہ اس کو جنت ملے گی, اس نے اپنی فطرت کا حصہ بنا دیا بھلائی کرنا. اب میں اسلام کا بھی ایک ریفرنس لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا یہ پہلو جو ہے اس میں اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے, اور وہ انسینٹیو شاید خوشی بھی نہیں. یاسر بھائی میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا, اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اس حدیث کا یہ اینگل تو کبھی کسی شخص نے سوچا ہی نہیں. یہ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا, ویسے بتا رہا ہوں, اب ان دا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آئے. اللہ کی راہ میں ایسے پیسے دو یا مدد کرو ایک ہاتھ سے کہ دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے چھپی ہوئی کنسیلڈ نیکی کرو کہ اس میں اپنے آپ کے سامنے بھی ریا کا ایلیمنٹ نہ آئے کہ میں بھی نہیں دیکھ رہا, میں ایسے بس دے جاؤں, کچھ کر جاؤں, کہ مجھے بھی نہ پتا ہو میں نے نیکی کر دی ہے. چھوڑیں کہ اس کا اجر کیا ہوگا, اس کا ریوارڈ کیا ہوگا, خوشنودی کیا ہوگی رب کی. مطلب کیا ہے میرا یاسر بھائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. وہ کسی کو بہت زیادہ بھی نواز رہا ہے نا تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ اس کو گنا. ہی از ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی بڈی. کسی کو سزا بھی دے رہا ہے تو نو بڈی کین آسک ہم. مطلب کہ وہ بے نیاز ہے. ہم کہتے ہیں بڑے نیاز مندی سے جی میں, مطلب کہ میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں نیاز مندی کا. اللہ تعالیٰ کسی کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہے, وہ جس کو چاہے جو جتنا چاہے دے. رائٹ. یہ جو بے نیازی ہے نا یاسر بھائی, یہ وہ صفت ہے جو مومن میں آ جاتی ہے. کیسے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہ کرنے پہ جنت ملے گی, یہ کرنے پہ اتنی نیکیاں ملیں گی. یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھنا چھوڑ دیتا ہے مومن. اس کی فطرت میں اچھائی آ جاتی ہے. یعنی ابھی ایک کمرے میں مکھی آ جائے گی نا تو آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ یار یہ ادھر تو کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہیں پڑے گی, کتنے دن سروائیو کرے گی یہاں پہ. اس کو میں پکڑوں ایسے کہ اس کے نازک سے پر بھی ڈیمیج نہ ہو, اور میں اس کو باہر چھوڑ دوں کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے آب و ہوا دی ہے جہاں پہ وہ سروائیو کر سکتی ہے. تو آپ کیا یہ جنت کے لیے کریں گے؟ نہیں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے؟ نہیں. آپ کا امیڈیٹ فطری تقاضا ہوگا کہ یار اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت سی جاندار چیز ہے, یہ میرے توسط سے کہیں پہنچ جائے جہاں پہ چاہے اگلے سانس اس کی بند ہو جائے, فوت ہو جائے. اللہ کی چیز ہے, اللہ جب چاہے اس کو مار دے. میں نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں پہ مجھے آبویس ڈینجر نظر آ گیا کہ یہاں سے نکالنا تو اس کے لیے موت ہے یہاں پہ رہنا اس کا. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ انسٹنکٹیولی آپ نے اندر سے آپ کے کوئی چیز آئی اور آپ نے کر دی, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پانی پلانے کی 10 نیکیاں ہیں تو فلاں چیز کی اتنی نیکیاں ہیں, تو یہ مارو گے تو جنت میں جاؤ گے, وہ بچاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. نو 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 نو. یہ صرف اس لیے بتانے کا میکنزم دین ادیان تمام مذاہب نے نیکی کی کا رجحان اسٹیبلش کرنے کے لیے ریوارڈ کا میکنزم سٹارٹ کیا. تو کوئی شخص اگر ملحد ہے, ہاں آپ جی ملحد کیوں نیکی کرتا ہے؟ ہاں تو اس کے لیے تو کوئی ریوارڈ نہیں, وہ پھر یہ سب کیوں کرتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ملحد کی یہ صفت مومن سے بہتر کر دیتی ہے اس کو, بیکاز ہی از ڈوئنگ اٹ ایز ہز فطرت, ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ فار قدرت. مجھے تو لگتا ہے اس کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی ریوارڈ ہوتا ہوگا. نہیں ہو سکتا نا یاسر بھائی. دیکھیں ریوارڈ کیا ہوتا ہے. چلیں ڈوپامین اس کا انکریز ہو گیا. اچھا یاسر بھائی میں تھوڑا سا مختلف رائے رکھتا ہوں اس پہ بھی, ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ میں نے جانوروں کو بھلائی کرتے دیکھا ہوا ہے. اب تو ماشاءاللہ سب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. ہاں کوئی جانور کسی اور جانور کے بچے کو دودھ پلا دیتا ہے, اس کو کون سی جنت چاہیے؟ وہ کہاں سے اللہ کو خوش کر رہا ہے؟ اس کو ریا کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے, اس کو تو ریوارڈ نہیں ملے گا, بابا نہیں ہوگی. وہ کیسے بہتر ہو گیا انسان سے؟
اس ادا نے اس کو بہتر کر دیا. وہ ملحد نہیں ہے, اس کو تو الہاد کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا, اس کو کیا پتا کیا ہے. That goes to show کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آبزرو کر کے ہم سے کیا چیز ایکسپیکٹ کرا. جب وہ دیکھتے ہیں اللہ میاں کہ یہ تو پیغمبر در پیغمبر میں نے اس کو میسج پہنچا دیا, اب میں کچھ ساتھ اٹیچ بھی کر دیتا ہوں اس کو کہ چل جنت لے لیں یار, تو اچھا تو بن, تو انسان صفت تو بن, تو جنت لے لیں, کسی چیز کی لالچ لے لے. آج میں کہتا ہوں جہاد سب سے ایکسٹریم ایکٹ ہوتا ہے, جہاد بن نفس, جہاد بن مال, یہ ساری چیزیں, یہ قتال, یہ سب کیا ہے, یہ ایکسٹریم ہے. کسی کی محبت میں جان لے لینا, جان دے دینا, یہ سب کچھ, یہ سب سے ایکسٹریم کنڈیشن ہے جہاد کی. اس لیے میں اس پہ آتا ہوں. آپ جہاد میں سے جنت کا ایلیمنٹ نکال دیں, دیکھوں کتنے مجاہد آپ کی تلوار سیدھی رکھ کے کھڑے رہتے ہیں.